اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آ گئے ہیں اور وہاں کے سب لوگ جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، مہاجر اور انصار دونوں۔ اور اللہ کی طرف سے حکم بھی آ گیا ہے سورہ حج میں کہ اب جو ہے تم جو ہے کھل کر لڑو، یعنی اب لڑائی کی اجازت اللہ نے دے دی تھی۔ ابھی تو مسلمان اب بچ بچا کر اپنا بچاؤ کر رہے تھے۔ اس کے آگے کا واقعہ ہے، ہجرت کا دوسرا سال تھا، یعنی دوسرا سال تھا ہجرت کے لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت کہتے ہیں کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر مکہ سے مدینہ لوگ چلے آئے تھے۔ شعبان کا مہینہ تھا۔ مکہ میں عبد المطلب کی بیٹی عاتکہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب بہت ہی ڈراونا تھا۔ عاتکہ گھبرا گئی، خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا ایک آدمی اونٹ پر سوار ہے، وہ تیزی سے بڑھا چلا آ رہا ہے، پھر بتہا پہنچ کر وہ رک جاتا ہے، پھر زور سے چیختا ہے، قریش کے لوگوں 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں میں پر پہنچ جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتا ہے، لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، سارے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں۔ اچانک اسے لے کر اونٹ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاتا ہے، پھر وہ زور سے چیختا ہے، قریش کے لوگوں 3 دن کے اندر اپنی اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر اس کا اونٹ ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے، ابو قبیس نامی پہاڑ پر۔ وہاں پہنچ کر وہ آدمی پھر زور سے چیختا ہے، قریش کے لوگوں 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر وہ ایک چٹان اٹھاتا ہے اور پوری طاقت سے زمین کی طرف پھینکتا ہے۔ چٹان زمین پر گرتے ہی پاش پاس ہو جاتی ہے، اس کے ٹکڑے چھٹ کر مکہ کے سارے گھروں میں پہنچتے ہیں، پھر بھی کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں رہتا۔ عاتکہ اپنے بھائی عباس کو بلایا، ان کو اپنا یہ خواب سنایا۔ سن کر وہ بولے، دیکھو بہن، اب کسی اور سے بیان نہ کرنا، یہ خواب کسی سے کہنے کا نہیں۔ لیکن عباس سے خود ہی نہیں رہا گیا، انہوں نے کسی دوست سے بیان کر دیا۔ دوست سے کہنا تھا کہ آندھی کی طرح بات پورے مکہ میں پھیل گئی۔ ابو جہل اس کے ساتھیوں کو بھی معلوم ہو گئی، انہوں نے سنا تو عاتکہ کا خوب مذاق اڑایا۔ ابو جہل نے تمسخر کے انداز میں عباس سے کہا، اخاف، اب تک تو تمہارے یہاں کے آدمی ہی نبی ہو رہے تھے، اب عورتیں بھی نبی ہونے لگیں۔ لیکن عاتکہ کا خواب سچا نکلا۔ زمزم 3 دن کے بعد مکہ پہنچ گیا۔ مکہ پہنچ کر اس نے اونٹ کے دونوں کان کاٹ دیے اور اپنی قمیص پھاڑ ڈالی، کجاوے کا رخ بدل دیا، پھر چیخنا، قریش کے لوگوں، لوئی بن غالب کے فرزندوں، تمہارا قافلہ آ رہا ہے، مشک اور خوشبوئیں لا رہا ہے اور بھی بہت سا سامان لا رہا ہے، آگے بڑھ کر اسے بچاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی اسے لوٹ نہ لیں، دوڑو دوڑو دوڑو، مدد کے لیے دوڑو، اپنا مال اپنا سامان بچاؤ۔ یہ پیچھے واقعہ گزر چکا، ابو سفیان نے بھیجا تھا اس طرح سے جا کے وہاں پہ اعلان کرنا۔ عرب کی غیرت و حمیت کا حال کسے نہیں معلوم۔ کسی قبیلے کا کوئی آدمی کسی کے ہاتھوں قتل ہوتا تو ایک ہنگامہ بپا ہو جاتا، دیکھتے دیکھتے جنگ کے شعلے بھڑکنے لگتے، دونوں طرف سے ٹڈی دل امڑ آتا اور خون کی ندیاں بہہ جاتی، پھر یہ لڑائیاں سالہ سال قائم رہتی، قبیلے کے قبیلے کٹ جاتے، کنبے کے کنبے ویران ہو جاتے، لیکن یہ لڑائیاں بند ہونے کا نام لاتی۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، لیکن مقتول کا نام کاغذ پر درج ہوتا اور پستہ پست تک بچوں کو یاد کرایا جاتا کہ وہ بڑے ہو تو اس کا بدلہ لیں۔ داہس اور بسوس کی قیامت خیز لڑائیوں کون نہیں جانتا، 40 برس تک قائم رہی اور ہزاروں لاکھوں جانیں ان کی نظر ہو گئیں، وہ بھی اسی بنا پر ہوئی۔ رجب 2 ہجری کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کو نخلہ کی وادی میں بھیجا، وہاں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگائیں۔ اسی موقع پر قریش کا ایک مختصر سا قافلہ ادھر آ نکلا، ان لوگوں نے اسے لوٹ لیا، ایک آدمی کو قتل اور 2 کو قید کیا۔ قتل ہونے والا آدمی عمرو بن حضرمی تھا، یہ عامر بن حضرمی کا بھائی تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو بہت سخت ناراض ہوئے، فرمایا میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا
ادھر قریش کو خبر ہوئی تو غصے سے بےتاب ہو گئے اور جذبہ انتقام سے سرشار۔ اب انہیں جنگ کی دھن تھی اور رات دن اسی فکر میں زمزم کی پکارنے پر زخم پر نمک چھڑکا اور آتش غضب کو اور بھڑکا دیا۔ اب وہ جوش سے بےتاب ہو گئے اور جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جلدی جلدی بہادر سپاہیوں کو جمع کیا، اونٹ گھوڑوں کا انتظام کیا، سارے لوگ دم کے دم تیار ہو گئے۔ اسے دیکھیے غصے سے بےتاب تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لینے پر ساتھیوں کو ابھار رہا تھا۔ جوش کا عجیب عالم تھا، ہر ایک جانے کے لیے تیار تھا، جو نہیں جا سکتا تھا وہ اپنی طرف سے آدمی بھیج رہا تھا۔ قریش کے سارے سردار اس مہم میں شریک ہوئے، البتہ ابو لہب کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے 4000 درہم پر ایک آدمی کو تیار کر لیا اور اپنے بجائے اسے بھیج دیا۔ اگر کوئی جانے سے جی چراتا تو ساتھی بگڑتے اور اسے سر مل جاتے۔ تم تو عورت ہو، گھر میں گھسے رہنے کی عادی ہو، بس چوڑیوں کی کمی ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہن لو۔ آخر کار اسے غیرت آ جاتی اور جانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ کچھ لوگ جوش دلانے اور جذبات کو بھڑکانے میں پیش تھے۔ سہیل نامی ایک سوار بھی انہی میں تھا۔ اس نے قریش کے لوگوں سے کہا، غالب کے بیٹوں، کیا تمہیں گوارا ہے کہ مسلمان ہمارے قافلوں کو لوٹ لیں، سارے مال اور سارے سامان پر قبضہ کر لیں، تمام اونٹوں کے حقا لے جائیں؟ کسی کے مال کی ضرورت ہو تو مال حاضر ہے، کسی کے پاس ہتھیار نہ ہو تو ہتھیار حاضر ہے۔ قریش 950 بہادروں کے ساتھ نکلے، ساتھ میں 100 گھوڑے اور 700 اونٹ بھی تھے۔ پیدل فوج لوہے میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کے علاوہ 100 زرہیں تھیں، ساتھ میں گانے والی عورتیں بھی تھیں۔ یہ بدنصیب رسول پاک کی شان میں گستاخانہ اشعار کہتی، اس طرح سپاہیوں کی آتش غضب کو اور بھڑکاتی۔ دشمنوں کا لشکر اکڑتا ہوا چلا، ہر ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دانت پیس رہا تھا اور غصے سے ہونٹ چبا رہا تھا۔ ان کے پیش نظر بس یہی نہیں تھا قافلوں کو بچا لائے، ان کا ارادہ تھا کہ اس آیت ان کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے دبا دے، مدینے میں جو طاقت جمع ہو رہی تھی اسے کچل ڈالے کہ تجارتی راستہ بالکل محفوظ ہو جائے۔ ادھر ابو سفیان قافلے کو لے کر آگے بڑھا، بڑھتے بڑھتے سرزمین حجاز سے بہت قریب ہو گیا۔ خوف زدہ تو تھا ہی، اب آگے کی خبر معلوم کرنے لگا کہ مسلمانوں کی زد میں نہ آ جائے۔ پھر وہ زمزم کا راستہ دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ زمزم آ رہا ہوگا، ساتھ میں قریش بھی مدد کے لیے آ رہے ہوں گے، لیکن کوئی نہ آیا۔ جب وہ رات آئی جس میں اسے بدر کے چشمے پر پہنچا تو اونٹ تیزی سے پانی کی طرف بڑھنے لگے، حالانکہ پانی کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک ہی دن پہلے خوب سیراب ہو چکے تھے، یعنی پانی پی چکے تھے۔ قافلے والوں نے ماجرا دیکھا تو گھبرا گئے۔ انہوں نے سوچا اب تک تو اونٹوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، آج کیا بات ہے؟ رات بھی بڑی تاریک تھی، یعنی اندھیری تھی، نگاہیں کچھ کام نہیں کر رہی تھیں۔ اس سے ان کی گھبراہٹ اور بڑھی اور خوف سے برا حال ہو گیا۔ ابو سفیان نے اب رخ بدل دیا۔ اس کو ڈر تھا کہ مسلمان گھات میں ہوں گے، اس کا خیال تھا وہ بدر کے پاس ہی چھپے ہوں گے۔ اس نے دوسرا راستہ پکڑا، بدر سے ہٹ کر اب وہ ساحل پر چلنے لگا۔ بدر اب بائیں جانب تھا اور تیزی سے مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قریش مکہ سے روانہ ہو گئے اور راستے میں جہاں پانی دیکھتے پڑاؤ ڈال دیتے، ٹھہر کر اونٹ ذبح کرتے، خود کھاتے، دوسروں کو کھلاتے، شراب و کباب کے دور چلتے، پھر وہاں سے آگے چل دیتے۔ اس طرح کھاتے پیتے عیش کی محفلیں جماتے غرور سے کرتے چلے جا رہے تھے۔ مکہ سے ایک آدمی پہنچا، اس نے کہا، بھائیو اب مکہ لوٹ چلو، قافلہ صحیح سالم پہنچ گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو ہاتھ نہیں لگائے۔ خیر اسی میں کہ اب لوٹ چلو، مدینہ والوں سے ٹکر لینے کی مت سوچو، وہ ککڑی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے۔ یعنی اس نے ایڈوانس میں جا کے سب اکٹھا کر لیا تھا کہ ابو سفیان نے بھیج دیا تھا زمزم کو کہ ہمارا قافلہ لوٹ نہ لیا جائے۔ قریشی بھائیوں اب آگے نہ بڑھو، قافلہ تو بچ گیا، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تم تو قافلے ہی کو بچانے نکلے تھے، اللہ نے اسے خود ہی بچا دیا۔ اس آدمی نے باتیں انہیں کی بھلے کے لیے کہی تھی، لیکن وہ سننے کو تیار نہ ہوئے۔ اکثر لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ قبیلہ بنی ہاشم کی سمجھ میں یہ باتیں آ گئی، انہوں نے لوٹنا چاہا مگر ابو جہل بگڑ گیا۔ اس نے کہا، نہیں بخدا ہم ہرگز نہیں لوٹیں گے، ہم تو بدر تک جائیں گے۔ بدر ایک گاؤں ہے جہاں دور جاہلیت میں ہر سال میلہ لگتا تھا، مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل پر واقع ہے بدر۔ وہ آدمی ابو سفیان کے پاس لوٹ آیا، آ کر سارا قصہ سنایا، جو کچھ باتیں ہوئی تھی سب بیان کر دی۔ ابو سفیان نے باتیں سنے تو بہت افسوس ہوا، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، ہائے میری قوم، یہ سب ابو جہل کی کارستانی ہے،
وہ لوٹنے پر تیار نہ ہوا کیونکہ آج وہ لوگوں کا سردار بنا ہوا ہے۔ اس نے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے خود رائے سے کام لیا، یعنی اپنی مرضی سے۔ خیر خواہی کی بات تھی لیکن اس نے ٹھکرا دی۔ دوسروں کو نہ سننا بہت بڑا عیب ہے، اس کا نتیجہ بربادی اور ہلاکت ہے۔ تو یہ اپنا لے کے چل دیے مدینہ کی طرف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ اگر اس وقت ہمت سے کام نہ لیا گیا تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے دب جائے گی اور سر اٹھانے کا پھر موقع نہ پائے گی۔ مدینہ میں آئے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے، مہاجرین بے سر و سامان، انصار بھی ابھی نا آزمودہ، یعنی یہودی مخالفت و کمر بستہ، خود مدینہ کے مشرکوں اور منافقوں کا خطرہ۔ ایسے میں اگر قریش مدینہ پر حملہ ور ہو تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اگر حملہ بھی نہ کریں، صرف اپنے زور سے قافلہ ہی بچا لے جائیں اور مسلمان دب کے بیٹھے رہیں، تب بھی مسلمانوں کی ایسی ہوا اکھڑے گی کہ عرب کا بچہ بچہ ان پر دلیر ہو جائے گا، پھر پورے ملک کی سرزمین ملک کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ آس پاس کے جتنے قبیلے ہیں قریش کے اشاروں پر ناچیں گے، مدینہ کے مشرکین بالکل بے باک ہو جائیں گے اور یہودی اور منافقین علی الاعلان سر اٹھائیں گے، پھر مدینہ میں جینا مشکل ہوگا، مسلمانوں کو کوئی روب و اثر نہ ہوگا، جو چاہے گا ان کو مارے گا اور مال و آبرو پہ بے تعمل ہاتھ ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کیا جو طاقت بھی میسر اسے لے کر نکلیں گے اور میدان میں فیصلہ کریں گے، جینے کا بل بوتا کس میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کرنے کا ہم ان سے جنگ لڑیں گے، اگر وہ آ ہی رہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ساری صورتحال سامنے رکھ دی۔ ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے، دوسری طرف جنوب سے قریش کا لشکر آ رہا ہے، بتاؤ کدھر چلنے کا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے رائے لی۔ جواب میں ایک بڑے گروہ نے کہا قافلہ کی طرف، لیکن پیش نظر تو کچھ اور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال دہرایا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے بہت ہی مؤثر تقریر کی جو جانبازی اور سرفروشی کے جذبات سے معمور تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے بھی بہت ولولہ انگیز اور جوشیلی تقریر کی۔ پھر عمرو کے بیٹے مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدھر رب کا حکم ہے ادھر چلیے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ بنی اسرائیل نے تو اپنے نبی سے کہا تھا آپ اور خدا جائیں ہم جنگ کریں، ہم تو یہاں سے ٹلنے کے نہیں، یعنی یہی یہودی جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے بات کہتے تھے کہ آپ جائیں لڑیے، ہم سے کیا مطلب ہے، لیکن ہم ایسا کہنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ایسا نہیں ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی چلیں، آپ کا رب بھی چلے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے، جب تک ہم سے ایک آنکھ بھی گردش میں ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر سنی تو چہرہ مبارک چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور دعا دی، پھر فرمایا لوگوں تم بھی کچھ بولو۔ انصار سمجھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ہماری طرف ہے۔ وجہ یہ تھی کہ انصار کے لیے پہلا موقع تھا، اس سے پہلے وہ کسی مہم میں شریک نہ ہوئے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ بن معاذ مدینہ کے معزز لوگوں میں سے تھے، وہ اٹھے اور عرض کیا اللہ کے رسول شاید اشارہ ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اہل مدینہ کی زبان سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس وقت سارے انصار کی طرف سے بول رہا ہوں، اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کو سچا سمجھا ہے، ہم نے گواہی دی ہے کہ آپ کی بات حق ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عہد بھی کر چکے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اب آپ نے جس کام کا ارادہ فرمایا ہے بے جھجک اسے کر گزریں۔ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں بھی کود پڑے تو ہم بخوشی تیار ہیں، ہم میں کوئی پیچھے رہنے والا نہیں ہے، جس سے آپ چاہے صلح کریں، جس سے آپ چاہے جنگ کریں، ہماری دولت بھی آپ کے قدموں میں ہے، جتنی چاہے لے لیجئے، جتنی چاہے زیادہ آپ لے لیں گے ہمیں اتنی ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ میں اس راستے پر کبھی گیا ہی نہیں، اس کے بارے میں کبھی کوئی واقفیت نہیں، لیکن ہم دشمن سے بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم تو میدان جنگ کے شیر ہیں، مقابلے میں ڈٹ جانے والے لوگ ہیں۔ امید ہے ہم بہادر کے ایسے جوہر دکھائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ خلوص و محبت اور جوش و جذبے سے بھری ہوئی تقریر تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر سنی تو بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا فرمایا اور دعا دی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تقریر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا نام لے کر چل پڑو، اس کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہیں، اس نے مجھ سے بڑے گروہ کا وعدہ کیا ہے، بخدا مجھے تو دشمنوں کی قتل گاہیں نظر آ رہی ہیں،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو دشمنوں کی قتل گاہیں بتائیں، فلاں شخص اس جگہ قتل ہوگا، فلاں آدمی اس جگہ دم توڑے گا۔ اب لوگ سمجھ گئے اب قافلے سے نہیں لشکر سے ہاتھ ملانا ہے، اب شہادت کی الفت میں قدم رکھنا ہے۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، یہ کب تھا؟ یہ دوسرا سال کا واقعہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے لوگ چڑھائی کو اتر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھیوں کو تیار کر لیا، اور وہی جنگ بدر ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے آگے کا واقعہ کل بیان ہوگا، مگر اس میں ہم کو نصیحت کیا حاصل کرنی ہے، یہ سیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جانباز سپاہی تھے وہ جان مال سب قربان کرنے والے تھے، ایک اشارے پر دنیا کی کوئی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، جبکہ ابھی بہت وہ سنبھلے نہیں تھے، ابھی ہجرت کے 2 ہی سال ہوئے تھے، مگر پھر بھی ان کے اندر اس لیے کہا جائے نا حوصلہ، یعنی جذبہ، جوش اگر کسی انسان کا کم پڑ گیا نا تو بڑا سے بڑا کام، چھوٹا سے چھوٹا کام بھی نہیں کر پاتا۔ اس لیے حوصلہ ہونا چاہیے، مردہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں کو کیا حال ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، آبادی بھی بہت ہے، جن سنکھیا کم نہیں ہے، مگر ایمان کی طاقت اس کے اندر کمزور ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، رسول کی محبت، خدا کی محبت اس کے اندر کمزور ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے اور ایمان کی طاقت اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نصیب فرمائے، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے بدلے کیا ملے گا؟ جنت۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سیرت محمدی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔